الرحمن الرحیم حدیث مبارک صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیمم میں کن اعضاء کا مسح کرنا ضروری ہے؟ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھنے والا تھا تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن مسعود سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر کوئی آدمی جنبی ہو جائے اور وہ پانی 1 مہینے تک نہ پا سکے تو وہ نماز کا کیا کرے؟ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تیمم نہ کرے اگرچہ 1 مہینے تک پانی نہ پائے تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آیت سورۃ المائدہ میں ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر لوگوں کو اس آیت کی بنا پر اجازت دی گئی تو مجھے اندیشہ ہے کہ جب ان کو سردی لگے تو وہ مٹی کے تیمم کرنے لگیں گے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث نہیں سنی کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کی غرض سے بھیجا، میں جنبی ہو گیا اور میں پانی نہیں پاتا تھا تو میں مٹی میں اس طرح لیٹا جس طرح جانور مٹی میں لیٹتا ہے، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس طرح دونوں ہاتھ سے کرنا کافی تھا۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک بار زمین پر مارا اور اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسح کیا اور پھر ہتھیلیوں کی پشت اور چہرے کا مسح کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول پر قناعت نہیں کی تھی؟ صحیح مسلم۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں جنبی ہو گیا ہوں اور میں نے پانی نہیں پایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز نہ پڑھ۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سریہ میں جنبی ہو گئے اور ہمیں پانی نہ ملا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا نہ کی، بہرحال میں مٹی میں لیٹا اور نماز ادا کی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے کافی تھا کہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتا، پھر پھونک مارتا، پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمار، اللہ سے ڈر۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چاہیں تو میں یہ حدیث بیان نہیں کروں گا۔ حکم سے روایت مذکور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم روایت کا بوجھ تجھ ہی پر ڈالتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔